السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے مہربان لومڑی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر خان کی حکومت تھی۔ سارے جانور ان سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن صبح جب غار سے باہر آیا تو اس کے ساتھ اس کا دوست شیرو بھی تھا۔ اس نے سارے جانوروں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب سارے جانور اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی بیمار ہے تو مجھے اس سے ملے دوسرے جنگل جانا ہے۔ جب تک میں واپس نہیں آتا تو شیرو تمہارا سردار ہوگا۔ جو سارے جانوروں نے منظور کر لیا اور شیر خان اپنے بھائی کو ملنے چلے گیا۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا۔ ایک دن ایک گینڈا جنگل میں کھیل رہا تھا۔ اپنی مستی میں کھیل رہا تھا اور جنگل کو بہت خراب کر رہا تھا۔ آج کوئی جنگل میں ایسا نہیں ہے جو مجھے آ کر روکے۔ اس نے اپنی مستی میں ایک درخت کو اکھاڑا اور اس کے اوپر ایک بلبل کا بچہ رہتا تھا۔ بلبل کا بچہ نیچے گرا اور زخمی ہو گیا اور اس کو بہت زیادہ چوٹیں لگ گئیں اور اس کی دوائی بھی ساتھ گر کر ٹوٹ گئی۔ بلبل فوراً شیرو کے پاس گئی اور ساری بات اس کو بتائی۔ شیرو نے سارے جانوروں کو اکٹھا کیا کیونکہ گینڈا کھیل رہا تھا، اس لیے کھیلنے کے دوران درخت ٹوٹنے پر میں اس کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ بلبل بہت زیادہ روئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میرے بچے کی دوائی کون لا کر دے گا؟ تو میرا بیٹا ٹھیک کیسے ہوگا؟ شیرو نے کہا کہ تم اس کی ماں ہو، تمہیں پتا ہوگا اس کی دوائی کیسے آنی ہے۔ یہ کہہ کر شیرو اپنے غار میں چلا گیا۔ کسی جانور کو بھی شیرو کا فیصلہ پسند نہیں آیا اور وہ واپس چلے گئے۔ سارے واپس چل گئے اور شام کو پنکی لومڑی شیرو کے غار میں آئی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی اور کہا کہ جب سے آپ جنگل کے بادشاہ بنے ہیں سارے جانور آپ سے بہت خوش ہیں۔ مجھے بھی آپ کے طرح سمجھدار بننا ہے تو مجھے بھی اپنا نوکر بنا لے اور اپنی خدمت کا موقع دے۔ ارے واہ، تم نے بہت اچھی بات کی ہے، مجھے بھی تم سے خدمت کرا کر مزہ آئے گا، شیرو نے کہا۔ اس دن کے بعد لومڑی شیرو کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے ہر غلط صحیح فیصلے پر وہ اس کی چاپلوسی کرتی۔ پھر ایک دن ایک لومڑی نے کہا، اے بادشاہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتی ہوں۔ لومڑی نے کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاؤ گے۔ شیرو نے کہا، ہاں تم جاؤ اور وہ بوٹی لے کر آؤ۔ لومڑی نے کہا کہ وہ بوٹی پہاڑوں پر ملتی ہے، میں وہاں سے نہیں لا سکتی۔ شیرو نے کہا کہ اچھا، میں عقاب کو کہتا ہوں، وہ لے کر آئے گا۔ شیرو نے عقاب کو حکم دیا کہ تم فوراً جا کر جڑی بوٹی لے کر آؤ۔ عقاب 2 دنوں میں پہاڑوں پر پہنچا۔ 2 دن کے بعد وہ واپس لوٹا اور اس نے بوٹی لومڑی کو دے دی۔ عقاب کے بوٹی رکھتے ہی لومڑی اٹھا کر بھاگ پڑی اور شیرو بھی اس کے پیچھے بھاگا، وہ لیکن اسے پکڑ نہ سکا۔ لومڑی بوٹی لے کر فوراً بلبل کے پاس پہنچی اور شیرو کے آنے سے پہلے یہ اپنے بچوں کو کھلا دو۔ شیرو بوٹی لینے کے لیے آگے پہنچا اور اس کا راستہ لومڑی نے روک لیا۔ اتنی دیر میں بلبل کے بچے نے وہ بوٹی کھا لی اور وہ آگے سے کچھ بہتر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شیرو کا بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس کی سزا تمہیں جلد ملے گی۔ سارے جانوروں کو اس نے دیکھا اور کہا، لومڑی نے بلبل کی مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لومڑی نے کہا کہ یہ میں نے سب کچھ بلبل کے بچے کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ بوٹی کھانے سے بیمار کو صحت ملتی ہے، کوئی طاقت نہیں ملتی۔ شیرو نے کہا کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اب تمہیں مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے لومڑی پر حملہ کر دیا اور شیر خان نے اس کو آ کر تیزی سے دھکا دیا اور دور گرا دیا۔ شیر خان کو دیکھ کر شیرو پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے بلبل نے ساری بات بتائی ہے، تم کبھی بھی صحیح بادشاہ نہیں بن سکتے، تمہارے اندر صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ تم میرے دوست ہو۔ شیرو یہ بات سن کر دم دبا کر بھاگ گیا۔ شیر خان نے سارے جانوروں سے کہا، میری وجہ سے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑی، اس لیے میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ اب میں کہیں بھی جاؤں گا تو لومڑی کو اپنی جگہ دے کر جاؤں گا
اور سارے جانور خوش ہوئے اور سب نے لومڑی کی بہت تعریفیں کی۔ چند دن بوٹی کھانے سے بلبل کا بھی بچہ بہت ٹھیک ہو گیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس لیے بچوں، ہمیں صحیح بات پر فیصلہ اچھا کرنا چاہیے اور کبھی بھی غلط فیصلے پر کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔